السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ معزز سامعین و محترم ناظرین، آج کا یہ پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کہا جائے، سنا جائے اور سمجھا جائے، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی معروف کتاب الداء والدواء میں ان کا ذکر کردہ وہ نیا عنوان ہے جو میں انشاءاللہ اختصار سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس عنوان کے ضمن میں جو کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بتوفیق اللہ ہم ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو موضوع ڈسکس کیا تھا یا مطالعہ کیا، اس کے الفاظ خوف الصحابہ من اللہ تعالی، کہ صحابہ اکرام کا خوف، ڈر اللہ کی بارگاہ میں عمل کرتے ہوئے، تو یہ ابن القیم رحمہ اللہ کی گفتگو تھی، جس کا ما حصل قرآن حکیم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، ان عذاب ربک کان محذورا۔ اللہ اکبر۔ کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کے علاوہ یہ مشرک پکارتے ہیں، وہ ہستیاں تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کی تلاش میں ہیں، سرگرداں ہیں، محنت اور کوشش کرتی ہیں کہ کون ان میں سے اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ بھی ہیں۔ محنت اور کوشش بھی کرتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، وسیلہ نیک اعمال کا، اس کی تلاش میں مسلسل وہ برسر پیکار ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں اور اللہ کی سزا کے سے خوف زدہ بھی ہیں۔ یہ ہے وہ ما حصل جو کہ ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں پیش کیا۔ تو اصل صحیح ایمان ایک بندہ مومن کا وہ کیا ہے؟ الایمان بین الرجاء والخوف، خوف اور امید کے مابین ایمان، نیک اعمال کے ساتھ۔ تو اس گفتگو کے بعد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جو موضوع ذکر کیا ہے، اس عنوان کے الفاظ یہ ہیں کہ فہل
ضرر الذنوب فی القلب کضرر السموم فی الابدان، کیا جو جسمانی تکالیف اور مصائب ہیں ان کا ایک ذریعہ وہ خارجی عوامل ہوتے ہیں جو کہ انسان کو بیمار کرتے ہیں، اس کے جسم امراض کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو کیا آیا اسی طرح انسان کے جسم میں، پیٹ میں جو دل ہے اس پر بھی گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جس طرح ناظرین ایک انسان کا انسانی جسمانی جو باڈی ہے ہیڈ ٹو فٹ، وہ دیگر جو خارجی عوامل ہیں ان کی وجہ سے بیمار پڑتا ہے، تو کیا آیا اسی طرح انسان کے دل میں انسان کے پیٹ میں جو دل ہے، کیا وہ بھی گناہوں کی بنا پر بیمار ہوتا ہے، اس پر اثر ہوتا ہے؟ یہ عنوان ہے علامہ موصوف رحمہ اللہ کی گفتگو کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات جان رکھیے، کتاب و سنت کی نصوص اور شرعی دلائل سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ انسان کا دل بیمار ہوتا ہے، اس پر گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے اثرات اس کے جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ نے بارہا اس دل کو اس جسم کا ایک مرکزی لوتھڑا قرار دیا ہے کہ اگر وہ رحمت للعالمین کی زبان اقدس پر صحیح کام کر رہا ہے تو پورا جسم بھی صحیح ہوگا، اور اگر وہ خراب ہے یا صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کے اثرات بھی اس کے ظاہری جسم پر واضح ہوں گے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ جو کہ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے سورۃ الحج آیت نمبر 46، اس میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھوں کی جو بصارت ہے وہ بیمار نہیں، وہ کمزور نہیں، بلکہ جو بصیرت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بصارت موجود ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، حقیقت میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو کہ سینوں میں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دل دھڑکتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، اسی طرح آنکھیں دیکھتی بھی ہیں، انہیں دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن بصارت تو موجود ہے، بصیرت نہیں ہے۔ دل کام کرتا ہے لیکن دل تندرست نہیں، توانا نہیں، بیمار ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس دل کی بیماری کی بھی کچھ علامات ذکر کی ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کب یہ پتہ چلے کہ میرا دل بیمار ہے، کچھ علامات خاص طور پہ ذکر کی، اور ان میں سے ایک انہوں نے سب سے پہلی یہ علامت ذکر کی ہے کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تو فرماتے ہیں نا کہ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا فانی ہے۔ تو بیمار دل رکھنے والا شخص اور جس کی بصیرت نہیں، بصارت تو ہوگی، وہ کیا کرتا ہے کہ دنیاوی عارضی فانی ختم ہو جانے والی چیزوں کو ترجیح دے گا، اسی کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوگا، محبت ہوگی۔ گھر ہے دنیا کا، اسی کی فکر میں وہ اپنی پوری زندگی اجاڑ دے گا کہ مجھے بہتر سے بہتر گھر چاہیے، حالانکہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ آخرت کا حقیقی گھر جو ہے وہ آخرت کی زندگی کا اس میں بنا ہوا گھر ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس سلسلے میں کبھی نہ سوچا ہے، نہ فکر ہے، نہ اس بارے میں محنت اور تگ و دو ہے، بس دنیاوی گھر۔ اسی طرح دنیاوی عزت اور نمود و نمائش، شہرت، اور اس کے اندر دنیا کے اندر جو آسانیاں ہیں ان کی تلاش، اس کی جستجو، اخروی یا جو آخرت کے
یا یہ جو قبر کے مراحل ہیں، موت کے بعد آخرت تک کے، یا میدان حشر کے، یا حساب و کتاب کے، اس کی سختیوں کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہ جو یوم، جس دن کے یوم یجعل الولدان شیبا، جس کا خوف بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس کے بارے میں خوف نہیں، ڈر نہیں۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی علامت دنیاوی چیزوں کو، فانی چیزوں کو ترجیح دے باقی رہنے والی چیزوں پر۔ اور دوسری علامت انہوں نے بیان کی کہ جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! انسان کو رونا نہیں آتا، زیادہ ہنستا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں، قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں بذریعہ وحی اللہ نے جو مجھے بتا دیا ہے، اگر تم جان لو تو زندگی کا بہت زیادہ حصہ جو ہے تو رو کے گزارو، گریہ زاری کرو اور بہت کم ہنسو۔ تو رونا اس کا جو ہے وہ جب رونا انسان کو نہیں آتا تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرے دل کی سختی کی اور میرے دل کی بیماری کی یہ علامت ہے، اتنا دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے، تمہارے دل، کہ جس طرح کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی سخت، کیونکہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی بہہ جاتا ہے، لیکن سخت دل جو ہے وہ غافل اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے، وہ اس قدر سخت ہو جاتا ہے۔ تو انسان، اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے خوف سے، بسا اوقات انسان کا دل روتا ہے، آنکھیں بھی روتی ہیں، بعض ایسے خوش نصیب ہیں دل بھی روتا ہے اور آنکھیں بھی، لیکن دل کا رونا جو ہے وہ اس کو ترجیح ہے آنکھوں کے رونے پر، بسا اوقات آنکھیں روتی ہیں اور دل نہیں روتا۔ تو حقیقت میں یہ ایک انسان کے دل کی سختی کی، یا انسان کے دل پر موت طاری ہونے کی ایک علامت ہے، سیاہ پڑ جانے کی۔ کلا بل روانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گئے ہیں، زنگ آلود ہو گئے ہیں ان اعمال کی بدولت جو انہوں نے کمائے۔ اور اس طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ناظرین تیسری علامت یہ بیان کی ہے یہ دل کے بیمار ہونے کی، کہ مخلوق سے ملنے کی تو تمنا و تڑپ ہوتی ہو، لیکن اسے خالق کائنات سے ملنا یاد ہی نہ ہو۔ تو دنیا والوں سے، دنیا کے رشتوں سے محبت ہے، تمنا ہے، تڑپ ہے، دلی لگاؤ ہے، وابستگی ہے، اور جی چاہتا ہے بار بار ان کو ملنے کو، ان کے لیے لپکتے ہیں لوگ، جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور پھر کئی دن وہاں گھنٹوں گزارتے ہیں ان کے ساتھ خوش گپیوں میں اور باتوں میں، گفتگو میں، لیکن اس وقت کے دوران اللہ کے ساتھ ملاقات کا یا رب العالمین کی طرف توجہ کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی فرصت نہیں، کوئی لمحہ نہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس میں اللہ کی جو قربت ہے اس کا احساس ہو، رب العالمین سے ملاقات کی تمنا انسان کو ہو۔ تو انسان وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا شائق ہے، تمنا رکھتا ہے جس کے پاس اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے بہت سارے نیک اعمال کا ذخیرہ ہو، اور اس کے لیے وہ محنت اور کوشش بھی کرتا ہو۔ تو اسی لیے رحمت للعالمین جب ان کا آخری وقت تھا تو رب العالمین نے باوجود اس کے کہ اپنے پیغمبر کو اختیار دیا، لیکن اس اختیار میں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پسند کیا، کس چیز کو ترجیح دی؟ اللہ کی ملاقات کو۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ آخری الفاظ تھے رحمت للعالمین کے۔ جب آپ اپنے اللہ سے ملاقی ہوئے تو معلوم ہوا کہ اصل انسان کا سرمایہ، محبت کا محور، مرکز اور پھر ملجا و ماوا وہ اللہ خالق ارض و سما ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بیدار رکھنے کے لیے، اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے، تندرست و توانا رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے، اور اللہ ہی کو ملنے کی تمنا اور اسے تڑپ ہو۔ پھر موت بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، نہ ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے، بلکہ ایک کہتے ہیں جیسے نیکوکار لوگ، یہ وصال ہے، فصال تو ہے دنیا والوں سے، لیکن وصال ہے اللہ کے ساتھ ملنے کے، یہ موت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
تو ناظرین، چوتھی جو علامت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے دل کی بیماری یا دل کی موت یا دل کی غفلت کی بیان کی ہے، چوتھی علامت وہ ہے کہ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے، انسان کا دل نہ چاہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، بچے اس سے۔ اور جادو کی بھی ایک بہت بڑی یہ علامت ہے، جب شیطنت پوری اور طاغوتی قوتیں طاقتیں وہ اس پر مسلط ہو جاتی ہیں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور ان کو اللہ کے ذکر سے بھلا دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ تو دل غافل ہو جاتے ہیں، دل نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا ذکر کریں، یا اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ الگ تنہا یکسو ہو کر بیٹھے، اس کا جی نہیں چاہے گا، بلکہ اس کا جی چاہے گا مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنے کو اور مخلوق کے ساتھ گلنے ملنے کو، اور اس طرح دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی جو معاملات اور مشغولات ہیں اس میں۔ تو ناظرین، یہ جو اعتکاف ہے یہ ایک خاص ایک وہ وقت ہے کہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ایک وسیلہ ہے رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا، محبوب کی محبت کو پانے کا۔ تو انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے گھبراتا ہے اس وقت، اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ حالانکہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی مسجد جو ہے خاص طور پر عبادت گاہیں، اس میں وہ ایسا مطمئن ہوتا ہے جیسا کہ الحوت المومن فی المسجد کالحوت فی الماء، یہ کہا جاتا ہے کہ مومن مسجد میں ایسے جیسے کہ مچھلی پانی میں، تو جب پانی سے اس کو نکال دو تو وہ پریشان ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ پانی کے لیے تڑپے گی وہ۔ تو مومن اللہ کی بارگاہ میں اگر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے میرا دل بیمار ہے یا تندرست و توانا ہے، تو اپنے آپ کو مصلی پر بٹھا کر دیکھ لے، جانچے پرکھے۔ تو الیاذ باللہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ انہیں مصلی پر بیٹھنا مشکل محسوس ہوتا ہے، بلکہ پوری زندگی بیت جاتی ہے اور وہ مسجدوں کی طرف نہیں آتے، نہ انہیں مسجد کی طرف آنا نصیب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ خود از بہت بڑے بیمار ہیں، اپنے اس دل کی بیماری کا وہ علاج کریں۔ دل سخت ہو چکا ہے، دل اللہ کے ذکر سے معمور نہیں، اس لیے ان کے اندر اطمینان بھی نہیں، سکون بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ 4 علامات تھیں دل کے بیماری کی جو کہ علامہ ابن القیم نے بیان کی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہمارا صحت مند اور تندرست و توانا، اللہ کو یاد کرنے والا، اطاعت و فرما برداری کرنے والا دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔